بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع 18 کے پہلے 2 لیکچر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس میں پہلے لیکچر میں وجوہات، دوسرے میں علاج معالجہ اور تیسرے علاج معالجے میں جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ان کا علاج ضروری ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ ایک مفید معلومات ہے۔ یہ تینوں لیکچر اصل میں ایک ہی موضوع ہے، لیکن آپ کی وہ جو ویڈیو لنک ہوتی ہے اس کے پیش نظر اس کو 3-4 حصوں میں بیان کیا جائے گا، تو جو حصہ آپ کی ضرورت ہو اس سے مستفید ہوں۔ اب یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو گیا وہ ناتواں ہے، سوکڑے کا مریض ہے، اس کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں، پست قد ہے، رنگ کبھی سیاہ ہو جاتا ہے کبھی سفید ہی رہتا ہے، اکثر پیچس لگے رہتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہونے کا دودھ پیتے ہی اس کا دودھ باہر آ جاتا ہے۔ ایسی علامتوں والے بچے 18 والے ہی بچے کہلائیں گے۔ اب تھوڑا سا قصور ماں کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ ماؤں کا دودھ زہریلا کڑوا ہو جانے کی وجہ سے یہ مرض بچوں میں شدت اختیار کر جاتی ہے۔ زیادہ تر بچے اللہ پاک کو پیارے ہو جاتے ہیں، اگر جو بچ جائیں وہ ٹانگوں سے معذور یا ناتواں ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاج معالجے کے لیے جب ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری ماں کا دودھ بطور سہارا پلا دینا بہترین علاج ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بچے کو بھیڑ کا دودھ جتنی اس کی عمر ہے اس کے اعتبار سے وہ پلا دینے سے بچے میں 18 کی علامتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا اگر ایسا ممکن نہ ہو یا جن علاقوں میں بھیڑ کا دودھ ملنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ماؤں کو کثیر مقدار میں دودھ پلائیں اور ٹھنڈی اعصابی غذائیں بھی دیں۔ اس طریقے سے جو دودھ زہریلا ہے، صفراوی ہے، کڑوا ہے، گرم ہے، اس کی صفت آہستہ آہستہ چینج ہو کے تبدیل ہو کے آہستہ سے تھوڑی سی بلغمی مزاج کی طرف آ جائے گی، اور اس دودھ کی حدت کم ہو کے بچے کے اندر جو مروڑ زہیری جسے کہتے ہیں، مروڑ، پیچس، آؤں آنا، یا پیٹ کے اندر درد شدید ہونا، یا معدے کے اندر دودھ جاتے ہی قے ہو جانا، ایسی علامتیں کنٹرول ہو جایا کرتی ہیں۔ بھیڑ کا دودھ نہ ملنے کی صورت میں ماں کو دیگر ٹھنڈی چیزوں کا سہارا لے لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ اگر وہ شلجم استعمال کر رہی ہیں تو اس میں دیسی گھی کا زیادہ مقدار میں یا دیسی گھی کا حلوہ بنا کے، یعنی شلجم کا دیسی گھی والا حلوہ استعمال کرانے سے افاقہ ہو جاتا ہے، یا جو کی روٹی بھی مفید پائی گئی ہے۔ دودھ کے اندر گوشت پکا کے مائیں کھائیں تاکہ دودھ میں قوت آئے، اور اس کے ساتھ وہ صفراویت والی علامتیں بھی آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں۔ اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ بہت جلد درست ہو جاتے ہیں۔ جن بچوں میں شدید علامتیں ہوتی ہیں ان کو، یا جو بچے دودھ کے زمانے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا زیادہ تر اس وقت جو غلطی ہوتی ہے کہ مائیں دودھ چھڑوا دیتی ہیں اور فیڈر پہ پالنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ نے رضاعت کا نظام رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک زیادہ عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف دوسری ماں کا دودھ پلانا گوارا نہیں کرتے۔ کیا اسے تھوڑا سا خرچہ نہیں کہیں چلا جائے، یا میرا بیٹا اس ماں کا احترام نہ کر بیٹھے۔ تو رضاعت کے قانون سے فائدہ اٹھائیں، بچوں کو دوسری ماں کا دودھ پلانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں ایسا ممکن نہ ہو
تو پھر اس کے لیے دوائیاں ہیں جو اگلے لیکچر میں بیان کی جائیں گی۔